اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 54 ہے، 54، اور ترجمہ اس آیت کا یہ ہے: تمہارا رب تم سے بنسبت تمہارے بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ وہ اگر چاہے تو تم پر رحم کرے، یا اگر وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے۔ ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار ٹھہرا کر نہیں بھیجا ہے۔ اس سے پہلے کی جو آیات تھیں جن کے اندر اللہ رب العزت نے مومنین سے، تمام مسلمانوں کے گروہ سے یہ بات کہی تھی کہ اپنے اعمال کی، اپنے کردار کی، اپنے زبان کی حفاظت کرو، تاکہ جو دعوت کا کام ہے، تبلیغ کا کام ہے، اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہ آئے اور شیطان مردود کو کوئی وسوسہ ڈالنے کا موقع نہ ملے۔ تمہاری شیریں بیانی ایسی ہو کہ لوگوں کے دل مسحور ہو جائیں، تمہاری تلخ اور ترش زبان سے لوگ تم سے دور نہ ہوں۔ یہ باتیں جب آئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی سے بہت زیادہ حریص تھے لوگوں کے ایمان لانے کے لیے۔ اب صحابہ کرام میں بہت سارے وہ صحابہ جو بسا اوقات کفار کی اور مشرکین کی اذیتوں سے تنگ آ کر ان کو بد دعا دے دیتے تھے، یا کہہ دیتے تھے کہ تم جہنم میں جاؤ گے، یا اس طرح کی بات۔ تو اب وہ بھی اس طرح سے دوسروں کے اسلام لانے کے اس طرح سے حریص ہو گئے کہ ان کی ہر فکر یہی لگی رہنے لگی کہ بس کسی طرح سے یہ کفار اور مشرکین ایمان میں داخل ہو جائے۔ اور یہ ان کے دل کے اندر ایک ایسی دل گرفتگی آ گئی، ان کو اتنا زیادہ صدمہ رہنے لگا کہ جب وہ دیکھتے کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو بہت زیادہ پریشانی سے دوچار ہو جاتے۔ ان کا کھانا پینا مشکل تھا، ہر وقت بس یہ فکر لگی رہتی تھی کہ کیا کریں اور کس طرح سے ہم ایسی کوشش کریں، ایسی محنت کریں کہ لوگ اسلام کے اندر داخل ہو جائے، اللہ کو پہچان لیں، اس کے رسول کو پہچان لیں، آخرت کی فکر کو جان لیں، جہنم کی آگ سے بچ جائیں، جنت کی نعمتوں کے مستحق بن جائیں۔ یہ فکر تقریباً اب سارے مسلمانوں کے اوپر سوار ہو گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ تھا کہ خود اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ کیا آپ اپنی جان دے دیں گے، کیا آپ اپنا گلا گھونٹ لیں گے اگر لوگ آپ کی اس حدیث پر یعنی قرآن پاک پر اگر ایمان نہیں لا رہے ہیں تو کیا آپ اپنی جان دے دیں گے؟ یہ بات کہنے کے بعد اب یہاں سے یہ بات کہی گئی کہ دیکھو اللہ بہتر جانتا ہے، کس کے ساتھ میں کیا معاملہ ہونا ہے وہ اللہ رب العزت خوب بہتر جانتا ہے۔ اگر وہ کسی پر رحم کرنا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، کسی کو وہ سزا دینا چاہے تو کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا۔ اللہ کا معاملہ یہ ہے اور اس کی شان تو یہ ہے کہ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، کسی کی مجال نہیں کہ اس سے سوال کر سکے اور وہ جس سے چاہے سوال کرے۔ اللہ رب العزت کا معاملہ اپنی مخلوقات کے ساتھ میں ہے۔ اللہ نے جو مخلوق پیدا فرمائی ہے ان کی فکر کرنے والا، ان کی خبرگیری کرنے والا وہ تنہا وہی مالک ہے۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ذریعے سے تمام لوگوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ ہم نے تم کو ان کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے کہ یہ ایمان لے کر ہی آئیں، یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ ایک ایک کو تم ایمان میں داخل کرو، یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ تمہارا کام وما علی الرسول الا البلاغ المبین، تمہارا کام، رسول کا کام تو صرف کھلم کھلا پہنچا دینا ہے۔ یعنی تم اس بات کی فکر کرو کہ تم نے اس دعوت کو پہنچا دیا کہ نہیں، حق بات کو تم نے ان کے گوش گزار کر دیا کہ نہیں، ان کے سامنے حق بات کو کھول کر بیان کر دیا کہ نہیں، تم اس کے ذمہ دار ہو، اس پر تمہیں اجر ملے گا۔ ایک ایک آدمی ایمان میں داخل ہو جائے یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور یہیں سے یہ ہدایت تمام لوگوں کے لیے عام ہو گئی کہ جو داعی ہیں، جو مبلغ ہیں، بلکہ جو مسلمان ہیں، کیونکہ ہر مسلمان داعی اور مبلغ ہے، ہر مسلمان کا فرض یہ ہے کہ وہ سچ کی دعوت اور حق کی دعوت دوسرے کے سامنے پیش کرے اور اللہ رب العزت کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آخرت کے بارے میں لوگوں کو بتائے۔
عقائد کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرے۔ اللہ رب العزت کی جو تعلیمات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، وہ لوگوں تک پہنچائے۔ لوگ اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں، لوگ مانیں یا نہ مانیں، یہ ان کا کام نہیں ہے۔ تمہارا کام صرف پہنچا دینا ہے، اور اس سلسلے میں تمہارے دل کے اندر انتہائی درد ہو، لوگوں کے لیے شفقت ہو، لوگوں کے لیے محبت ہو، اور حکمت کے ساتھ تم ان کو دعوت پیش کرو۔ صرف اس لیے اس طرح سے نہیں کہ تم اٹھے اور کسی کے منہ پر جا کر بات کہہ دی اور یہ سمجھ گئے کہ بس ہم نے اپنا فرض ادا کر لیا، یہ کام نہیں ہے، بلکہ تمہیں انتہائی شفقت اور محبت کے ساتھ اس سے بات کرنی ہے۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ حکمت کہتے ہیں کہ مخاطب تمہاری بات سننے کے لیے تیار ہو جائے۔ مخاطب جب تمہاری بات سننے کے لیے تیار ہوگا، تمہارے رویے سے، تمہارے نرم لہجے سے، تمہارے عمدہ طریق سے جب وہ تمہاری بات سننے کے لیے تیار ہو تو اس کے سامنے دعوت پیش کرو، اور پھر یہ بھول جاؤ کہ وہ ضرور قبول کرے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ تم نے اپنی دعوت پہنچا دی، اچھے طریقے سے پہنچا دی، اب اس کو چھوڑ دو، اسے غور و فکر کرنے دو، اور اس کا معاملہ اب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہو سکتا ہے جسے تم بہت سخت سمجھ رہے ہو، جسے تم بہت شقی سمجھ رہے ہو سکتا ہے جسے تم بہت ہی ضدی سمجھ رہے ہو، لیکن اللہ رب العزت اس کے دل میں ایمان کا ایسا بیج ڈال دے، ہدایت کا ایسا بیج ڈال دے کہ وہ ہدایت کی راہ کی طرف گامزن ہو جائے۔ آج نہیں تو کل، آج تم نے کوئی بات پہنچا دی، ہو سکتا ہے کل کوئی اور اس کو پہنچانے والا ہو، پرسوں کل کوئی اور اس کو پہنچانے والا ہو، اور ہو سکتا ہے ایک دن اس کا سینہ ایمان کے لیے کھل جائے۔ لہٰذا تم کسی کو دیکھ کر یہ فیصلہ مت کرو کہ یہ جہنم میں جائے گا یا یہ عذاب کا مستحق ہوگا، بلکہ اس معاملے کو اللہ کے حوالے کرو۔ اللہ خوب بہتر جانتا ہے، اپنے بندوں کو خوب اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ کس کو عذاب دینا ہے اور کس پر رحم کرنا ہے، کس کو ہدایت دینا ہے، کس کو ہدایت نہیں دینی ہے، یہ اللہ رب العزت خوب بہتر جانتا ہے۔ یہ تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام دعوت کا پہنچا دینا، تمہارا کام اسلام کی تعریف کو لوگوں کے سامنے پیش کر دینا، تمہارا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے لوگوں کو آگاہ کر دینا، آخرت کی فکر پیدا کر دینا، یہ تمہارا کام ہے۔ تمہارا کام ہرگز یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو زبردستی پکڑ پکڑ کر اسلام میں داخل کرو، ایسا بالکل تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہارا کام حق کو پہنچا دینا ہے، لوگ قبول کریں یا نہ کریں یہ ان کا اپنا معاملہ ہے۔ تو اس آیت کے اندر یہ بات فرمائی گئی کہ تمہارا رب تم سے بنسبت تمہارے بہت زیادہ جاننے والا ہے، تمہارا رب تم کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، اپنی مخلوقات کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، کس کو کس چیز کی ضرورت ہے وہ اس چیز سے واقف ہے۔ اب فرمایا کہ ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو تم کو سزا دے، تم کو عذاب دے۔ یہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ کس کے ساتھ رحم کرتا ہے، وہ کس کو معاف کرتا ہے، کس کو جنت میں داخل کرتا ہے، کس کو جہنم میں داخل کرتا ہے، یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ تم اس کے بارے میں غور و فکر کرنے بیٹھ جاؤ۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم ہدایت کی راہ پر خود گامزن ہو اور دوسروں کو ہدایت کا راستہ بتاؤ۔ اب اس کے بعد کس کے لیے ہدایت کے فیصلے ہوتے ہیں اور کس کے لیے ہدایت کے فیصلے نہیں ہوتے ہیں، یہ تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام پہنچا دینا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ یہاں ذمہ دار سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ تم ایک ایک کو ایمان میں داخل ہی کرو، تمہارا کام پہنچا دینا ہے، تمہارا کام حق بات کو واضح کر دینا ہے۔ یہاں پر مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب ہونے کے ساتھ ساتھ پوری امت مسلمہ یہاں پر مخاطب ہے، اور یہ بھی اس سے بات پتہ چلتی ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر۔ آپ نے فرمایا تھا، جو بخاری شریف کی بھی روایت ہے، کہ بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے اگر تمہیں ایک بات بھی معلوم ہے تو وہ دوسروں تک پہنچا دو۔ یہاں پر ایک بات بہت ہی قابل غور ہے کہ جو بات پہنچائی جائے وہ میری طرف سے ہو، یعنی نبی کی طرف سے بات ہو۔ اپنی طرف سے باتوں کو گڑھ کر، کہانیوں کو بنا کر، قصوں کو بنا کر، حدیثوں کو بنا کر، نقلی اور جعلی حدیثوں کو بنا کر وہ باتیں نہ پہنچائی جائیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت مآب علیہ السلام کی جو بات ہے وہ دوسروں تک پہنچائی جائے، اللہ کے رسول کی بات کو پہنچائی جائے۔ وہ بات جو احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، جو سند کے ساتھ بالکل درست ہے، جو حق اور ایمان کی بات ہے، اس بات کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ لیکن جس کے بارے میں جو روایت موضوع ہے، جو روایت باطل ہے، جو روایت منکر ہے، جو روایت ضعیف کی کیٹیگری میں آتی ہے، تو پھر اس
اس کو نہ پہنچائیں، کیونکہ صحیح احادیث بہت زیادہ ہیں، کثیر تعداد میں ہیں، ان کو ادا کریں، ان کو پہنچائیں تاکہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے واقف ہوں۔ ہمارے سامنے قرآن کی آیتوں کا پہنچانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتوں کا دوسروں تک پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب ہم اس ذمہ داری کو کتنا ادا کرتے ہیں، کتنے طریقے پر پہنچاتے ہیں، تو جو اس ذمہ داری کو جتنا زیادہ ادا کرے گا اللہ رب العزت کی جانب سے وہ اتنے ہی اجر کا مستحق ہوگا، اور اللہ بے حساب کتاب دینے والا ہے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مساعی کو قبول فرما، تفسیر کرنے کو اور جو حضرات اس کو سن رہے ہیں دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، یا اللہ ان کو قبول فرما اور ہم سب کے لیے آخرت کا ذریعہ بنا دے، نجات کا ذریعہ بنا دے، جنت میں داخلے کا سبب بنا دے، اپنی رضا عطا فرما دے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔